صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيق ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. خدا سبحان اب سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. تمام حاضرین، منتظمین، بانی مجلس، ناظم منبر، پروردگار سب کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں پروردگار وسعت و برکت عطا فرمائے. پروردگار ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور معاشرے میں اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی مشہور اور معروف سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ مبارک عصر جو قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے نزول کے اعتبار سے. اس سے پہلے قرآن مجید کی کل 277 آیتیں اتری ہیں. ان کے 277 آیات کی نزول کے بعد 13ویں مرحلے میں پروردگار نے قرآن مجید میں جس سورہ کو نازل فرمایا یہ سورہ مبارک عصر. البتہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا 130واں سورہ ہے. اس کے بعد پھر 11 سورتیں مزید ہیں وہ قرآن مکمل ہو جاتا ہے. اس سورہ کا آغاز اللہ نے قسموں سے فرمایا. اس سورہ میں کل 14 الفاظ ہیں، 68 حروف ہیں، 3 آیتیں ہیں. سورہ مبارک عصر قرآن مجید کا سورہ مبارک کوثر کے بعد مختصر سورہ ہے. 3 آیتوں میں سے پہلی آیت جو قسم پر مشتمل ہے. قرآن مجید کی 70 سورتوں کے شروع میں کوئی قسم استعمال نہیں ہوئی. باقی 44 سورتوں کے آغاز میں اللہ نے 118 قسمیں استعمال کی ہیں. کسی سورہ کے شروع میں صرف ایک قسم ہے جیسے خود سورہ عصر، کہیں اللہ نے 2 قسمیں استعمال کی ہیں جیسے سورہ ضحیٰ، اور کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 3 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارک العادیات. کہیں اللہ نے 4 قسمیں استعمال کی جیسے سورہ مبارک 3، اور کسی سورہ کے شروع میں اللہ نے 5 قسمیں استعمال کی
جیسے سورہ مبارک فجر، جسے سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ مبارک فجر کے بعد قرآن کا صرف ایک سورہ ہے جس میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ قسمیں استعمال کیں، اور وہ سورہ مبارک شمس ہے، کل 15 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 15 میں سے پہلی 7 آیات میں اللہ نے بغیر وقفے کے مسلسل 11 قسمیں استعمال کی ہیں۔ سورہ مبارک عصر جس کا آغاز اللہ نے قسم سے کیا، والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں نے عصر کا مطلب عصر کیا ہے، عصر کا معنی عصر کیا ہے، کیوں ابھی آپ کی خدمت میں روشن ہو جائے گا۔ والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی، ان الانسان، ہر انسان لفی خسر، خسارے میں، پروردگار نے نقصان نہیں کہا، نقصان الگ ہے، خسارہ الگ ہے، ہر نقصان خسارہ نہیں ہوتا، خاص قسم کے نقصان کو خسارہ کہا جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس کے بعد پھر پروردگار نے مستثنا قرار دیا، الا الذین آمنوا، الا، یہ حرف استثناء ہے، جو حکم پہلے بیان کیا جائے اس حکم میں سے بعد والے کو خارج کرنے کے لیے، جس طرح سے پروردگار نے، جس طرح ملائکہ جب نازل ہوئے جنگ احد میں، جب مولے متقیان کی تلوار ٹوٹی اور پھر آپ کو ذوالفقار ملی اور آپ نے بھاگتے ہوئے دشمن پر جب حملے شروع کیے، تو ملائکہ نے فرشتوں کی زبان سے جو کلمات جاری ہوئے اور پھر پیغمبر کی زبان سے جو کلمات جاری ہوئے کہ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں کہ باقی جوان نہیں ہے، نہ، جوان دکھنا اور ہے، حقیقت میں جوان ہونا اور ہے۔ جوان کون ہے؟ جو میدان سے بھاگ جائے، بظاہر اس کا قیافہ، اس کی شکل، اس کا چہرہ مردوں کے جیسا ہو، جوانوں کے جیسا ہو، لیکن وہ حقیقت میں جوان نہیں۔ یہ جو جنگ خیبر میں فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ یہ جو 5 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ایسا نہیں کہ باقی افراد وہ تو بظاہر مرد تھے لیکن مرد کی خصوصیات الگ ہیں، یہ اللہ کہہ کر استثناء کیا جاتا ہے۔ کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں، تلواریں تھیں، ایسا نہیں کہ ان کی تلواریں گم ہو گئی تھیں، غائب ہو گئی تھیں، نہ، تلواریں پاس تھیں، لیکن جب وقت پر تلوار نہ چلے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا مطلب ہے کہ الا الذین آمنوا، سوائے وہ کہ جو مومن ہیں، وعاملوا الصالحات، اور صالحات پہ عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی۔ لفظ نصیحت نہیں کہا، یہاں پر پروردگار نے وصیت کہا ہے۔ کیوں پروردگار وصیت فرما رہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آئیے میرے عزیزو، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بات پڑھنے والے جناب ذاکر تشریف فرمائے، میں انہیں بھی زیادہ زحمت نہیں دوں گا، گرمی کی برہمی کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤں، مختصر ترین وقت میں اپنے مدعا کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ والعصر، عصر کا کیا مطلب ہے؟ 20 معانی بیان کیے گئے ہیں والعصر کے لیے۔ عصر کا ایک معنی زمانہ ہے، عصر کا ایک معنی پناہگاہ ہے، عصر کا ایک معنی بارش ہے، عصر کا ایک معنی بادل ہے، عصر کا ایک معنی فریاد رس ہے، عصر کا ایک معنی مشکل کشا ہے، عصر کا ایک معنی وقت عصر ہے، عصر کا ایک مطلب خود نماز عصر ہے۔ پھر عصر سے مراد عہد بعثت رسول اسلام ہے، عصر سے مراد روز غدیر ہے، عصر سے مراد عصر عاشور ہے، عصر سے مراد عصر ظہور امام زمانہ ہے۔ یہ تمام تر عصر کے مصادیق ہیں، تو کیا پھر یہ الگ الگ ہیں؟ نہ، ان سب میں وحدت پائی جاتی ہے۔ جس طرح سے کچھ کتابیں ہیں جو ڈکشنریاں ہیں، لغات کی کتابیں ہیں، ان میں آج کل جس معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے اعتبار سے انہیں مدون مرتب کیا گیا ہے، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں لغت کی ڈکشنریاں کہ اس لفظ کو کس معنی کے لیے بنایا گیا تھا پہلے مرحلے میں، جب ابتدا میں یہ لفظ بنایا گیا تھا تب یہ لفظ کس معنی میں بنایا گیا تھا۔ تو اگر میں مثال دینا چاہوں، جیسے لفظ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ یہ سارے ایک خاندان کے الفاظ ہیں جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں۔
جنت، جنون، جنہ، جنہ، مجنون، جنین، سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں. ان کے اندر ایک معنی ہے جو ہر ایک میں آپ کو دکھائی دے گا. جن کو جن کیوں کہتے ہیں، جنون کو جنون کیوں کہتے ہیں، جنین کو جنین کیوں کہتے ہیں، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں، جنہ کو جنہ کیوں کہتے ہیں. ان میں جو بنیادی ترین معنی ہے وہ ہے استتار، پوشیدگی، خفا، چھپا ہوا ہونا. جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، پاس بیٹھا ہو ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو جن کہا جاتا ہے. جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کی سرزمین درختوں کے نیچے اگر اوپر سے دیکھیں تو اتنے درخت ہیں کہ ڈھکی ہوئی ہوتی ہے. اب ہم اس زمین کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں. جنہ جس کا مطلب ہے ڈھال، ڈھال کو عربی میں جنہ کہتے ہیں. کیوں جنہ کہتے ہیں؟ کہ ڈھال کے پیچھے سپاہی اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، پوشیدہ کر لیتا ہے، مد مقابل اس کو دیکھ نہیں پاتا کہ اس کو دیکھ کر اس کے اوپر وار کرے. جنین کو جنین کیوں کہتے ہیں؟ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ابھی تک ماں کے شکم میں ہے. اسی طرح سے جنون کو جنون کیوں کہتے ہیں؟ مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی عقل پردے میں چلی گئی ہے، خفا میں چلی گئی ہے. تو اگر یہ بات پہنچا سکا مثال کے ذریعے، تو عصر کا مطلب جو بیان کیا گیا لغت میں، ڈکشنری میں، فقہ اللغہ میں، لسان العرب میں، قاموس میں، بحر المحیط میں، عصر کا مطلب ہے اسارہ، سلالہ، نچوڑ، رس. وقت عصر کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ ابھی یہ وقت عصر داخل ہو رہا ہے، قریب ہے. ابھی یہ ظہر اور غروب کا جو درمیانی وقت ہے اسے ہم عصر کہتے ہیں. کوئی اور لفظ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ دن کا یہ حصہ، یہ مرحلہ پورے دن کی سرگرمیوں کا نچوڑ ہوتا ہے. صبح سے لے کر پورا دن انسان جب کام کرتا ہے تو اب اپنے پوری سرگرمیوں کا اپنی کارگزاری دیکھتا ہے کہ اب تک اس نے کیا کیا ہے، نتیجہ حاصل کرتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ایک بنا لے کے آئیں، مزدور لے کے آئیں، مستری لے کے آئیں، معمار لے کے آئیں، 8 گھنٹے کا وقت اس کے ساتھ طے ہوتا ہے، تو تقریباً تھوڑی دیر کے بعد جو عصر کا وقت ہوتا ہے یہ کام مکمل کر کے جاتا ہے. اور آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ اب پورے دن میں 8 گھنٹوں میں اس نے کیا انجام دیا. انسان جب زندگی کے 40 سال گزار لیتا ہے تو 40 سال کے بعد کے وقت کو معصومین علیہ السلام نے عصر کہا ہے، کیونکہ یہ وقت، زندگی کا یہ حصہ اس کی پچھلی تمام عمر کا نچوڑ ہوتا ہے. اسی طرح سے عہد بعثت رسول اسلام کو عصر کیوں کہا گیا؟ کہ پیغمبر گرامی اسلام کی بعثت 1,24,000 نبیوں کی ساری تعلیمات کا اسارہ ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبیوں نے کیا کیا، کیا بیان کیا، کیا پہنچایا، کیا منشور دیا بشریت کو، اس سب کا نچوڑ بعثت رسول اسلام ہے. اس لیے بعثت پیغمبر اسلام کو قرآن حکیم نے عصر کہا ہے. اسی طرح سے روز غدیر جو 1,24,000 نبیوں کی ساری نبوتوں اور رسالتوں کا نچوڑ ہے اور ان سب کی تعلیمات کے تحفظ کی ضمانت ہے، اس لیے اس دن کو، روز غدیر کو، قرآن مجید نے عصر کہا ہے. اسی طرح سے عصر عاشور، عصر عاشور کو کیوں کہا گیا ہے؟ روز عاشور کو کیوں عصر سے قرآن تشبیہ دے رہا ہے؟ اس لیے کہ جتنے بھی الہی قوانین ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی واجبات دین ہیں، جتنی بھی دین کی تعلیمات ہیں، وہ چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ ایک سرزمین جس کا نام ہے کربلا اور ایک دن جس کا نام ہے عاشورہ، اس جگہ اور اس دن میں تمام تر تعلیمات جو تورات، انجیل، زبور، قرآن سب صحیفوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جو تمام انبیاء کی زبانوں سے جاری ہوئی ہیں، جن پر کچھ پر ابھی تک عمل ہو چکا تھا، کچھ پہ عمل نہیں ہوا تھا. پہلی مرتبہ ساری تعلیمات کا تجسم، ساری تعلیمات کی تطبیق، ہر خیر پر جس مرحلے پہ عمل ہوا اسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اسے کربلا کہا جاتا ہے. کربلا وہ مقام جہاں علم عمل کے سانچے میں ڈھل گیا، جہاں فکر تہذیب کے سانچے میں ڈھل گئی، جہاں پر نظریہ تمدن بن گیا، اسے عاشورہ کہا جاتا ہے. پروردگار عاشور کی قسم اٹھا رہے، والعصر، اور عصر سے مراد عصر ظہور، توجہ، عصر ظہور امام زمانہ. اب وقت چونکہ کم ہے اور میرے بزرگوار بھی تشریف فرمائے اور میرا یہ مزاج نہیں کہ میں زیادہ زحمت ہوں، اس لیے سمیٹنا چاہتا ہوں 10-20 باتوں کو چھوڑ کر نتیجے کی طرف بڑھے. عصر سے مراد عصر ظہور امام زمانہ کون؟ یوسف زہرا، منجی عالم بشریت. یہ جو احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا کون ہے مہدی، کون ہے امام زمانہ؟ کہا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کے جناب امام حسن عسکری تک، ان تمام انبیاء، تمام رسولوں کا، تمام اولیاء، تمام ائمہ کا
اگر جتنے بھی عصمت و طہارت کے یہ سارے پھول ہیں، ان پھولوں کا اگر رس کشید کیا جائے، ان سارے عصمت و طہارت و نبوت و رسالت اور امامت و ولایت کے پھولوں کا اگر رس نچوڑا جائے تو اس خوشبو کا نام یوسف فاطمہ امام زمانہ ہوگا۔ مجھے امام زمانہ کی قسم، صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم۔ اب یہ جب انسان عصر کہے تو یہ ساری قسمیں ذہن میں رکھ کے پھر کہے، اس لیے کہ وہ جامعیت ہے اور پھر ہر اعتبار سے اس کا مفہوم بدلتا چلا جائے گا۔ اتنی آفاقیت ہے قرآن مجید کی اس ایک سورہ میں۔ اہل علم، اہل دانش، اہل بصیرت، اہل معرفت، اگرچہ موسم کی برہمی ہے، گرمی میں شدت ہے اور انسان دن کے اس مرحلے میں اس کی آنکھ لگنا شروع ہو جاتی ہے، تھکنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ آپ دن بھر عزاداری میں مشغول رہے، دن بھر عبادت میں مشغول رہے، چلتے رہے، سینہ زنی کرتے رہے مجلس میں، اور جس انہماک اور توجہ سے آپ سن رہے ہیں، تو بس میں چند لفظوں میں، چند لمحوں میں نتیجہ عرض کرنے کی کوشش کروں کہ والعصر، اس سے متعلق یہ کہا گیا کہ قرآن مجید کا یہ سورہ پورا قرآن تفسیر ہے اور پورا قرآن تفصیل ہے، اور یہ پورے قرآن مجید کی اجمال ہے۔ اگر یہ فہرست ہے تو پورا قرآن اس کو پھر آگے کھول کر بیان کر رہا ہے۔ کو سورہ مبارک عصر کو پورے قرآن کے لیے فہرست قرار دیا گیا، اس لیے جو 1400 سالوں میں بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئی ہیں، تفسیر سالبی ہے، تفسیر روح البیان ہے، اسی طرح سے تفسیر مجموع البیان ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر قمی ہے، اسی طرح سے تفسیر البرہان ہے، اسی طرح سے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، یہ بڑی بڑی تفاسیر جو لکھی گئی ہیں، تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری نے لکھی ہے۔ ان سب تفاسیر میں جو سب سے بہترین تفسیر لکھی جا چکی ہے اب تک 1400 سالوں میں، وہ سید محمد حسین طباطبائی، انہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، اور یہ جملہ لکھا ہے سورہ مبارک عصر کی تفسیر لکھتے ہوئے کہ اس ایک سورہ میں اتنی وسعت ہے، اتنی جامعیت ہے، اتنی آفاقیت ہے کہ اگر میں چاہوں تو پورے قرآن کی تفسیر صرف سورہ عصر کے ذیل میں بیان کر سکتا ہوں۔ سمجھنا ہے کہ سورہ عصر کیا ہے۔ والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی، اس لیے میں ایک معنی نہیں کر رہا، جب عصر کہوں تو سارے معانی کی طرف توجہ رکھتے ہوئے، ان الانسان، کسی انسان کو مستثنا قرار نہیں دیا گیا۔ جب انسان پر الف لام آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے استغراق، ہر انسان۔ جس طرح سے اگر میں کہوں لفظ سیب تو وہ بھی سیب ہے جو سبز رنگ کا ہے، وہ بھی سیب ہے جو سرخ رنگ کا ہے، وہ جو آپ کے گھر کی فریج میں پڑا ہوا ہے وہ بھی سیب کا ایک مصداق ہے، وہ جو آپ کے گھر کی ٹیبل پہ پڑا ہے وہ بھی سیب ہے، وہ جو کچا ہے وہ بھی سیب ہے، جو پکا ہے وہ بھی سیب ہے، جو بہت ہی لذیذ ہے وہ بھی سیب ہے، جس جو ترش ہے وہ بھی سیب ہے، اور جو بکنے کے لیے دکان پہ پڑا ہوا ہے، بازار میں پڑا ہوا ہے وہ بھی سیب ہے، جسے آپ خرید کے گھر لا چکے ہیں۔ جب سیب کہا جاتا ہے یعنی سارے مصادیق، اسی طرح سے انسان یعنی صبح ازل سے لے کر شام ابد تک ہر انسان، خواہ وہ کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، کسی نسل سے، شہری ہے یا دیہاتی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کسی خطے سے ہے، گورا ہے، سفید ہے، ہر انسان کو پروردگار نے قرآن میں کہا خسارے میں، ہر انسان، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں، نقصان نہیں کہا ہے۔ خسارہ کسے کہا جاتا ہے؟ خسارے کا مطلب، خسارہ ہمیشہ تجارت میں ہوتا ہے، اگر ویسے کسی کا نقصان ہو جائے اسے خسارہ نہیں کہا جائے گا۔ خسارہ وہ نقصان کہ جب کوئی تاجر جس مال کے ذریعے سے تجارت شروع کرتا ہے تو پھر اگر وہی مال انسان کا برباد ہو جائے، وہی مال انسان کا ضائع ہو جائے تو تب کہا جائے گا کہ اس کا سرمایہ ڈوب گیا ہے، راس المال ڈوب گیا ہے، یہ خسارہ ہے۔ اور جو انسان کو تو خسارے سے مراد کیا ہے؟ خسارے سے مراد یہاں پر انسان کی زندگی ہے، انسان کی جان ہے۔ یہ خسارہ کیا ہے کہ پروردگار بشر کو سمجھا رہے کہ انسان، میں نے تجھے دنیا کے بازار میں یہ جو متاع عمر، یہ زندگی، یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں، یہ لمحات دے کے بھیجا ہے، میں نے تمہیں تجارت کے لیے بھیجا ہے۔ کیا تجارت کرنی ہے انسان نے دنیا میں آ کر؟ جس متاع حیات، اس زندگی، اس عمر کے بدلے میں، یہ مولا متقیان نے فرمایا اے انسان صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔
بس چند جملے اور عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کر دوں. یہ علی فرماتے ہیں اے انسان خیال رکھنا تمہارے نفس کی قیمت, تمہاری زندگی کی قیمت کم از کم جنت ہے. اس سے کم پہ خود کو نہ بیچنا, اس سے کم پہ خود کو فروخت نہ کرنا. ان لمحوں کے بدلے میں, زندگی کے بدلے میں جو انسان تو نے کم ترین چیز حاصل کرنی ہے وہ جنت ہے. جو انسان جب یہ علی کی بات سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ علی کی جو انسانوں سے کہہ رہے ہیں اے انسان تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے, تو پھر زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو خود علی سے پوچھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ علی جو بشر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے, تو خود علی نے اپنے نفس کو کتنے میں بیچا؟ جو کائنات کے تمام انسانوں کو پکار کے فرمانے کہ انسان تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے, اس علی نے اپنے نفس کو کتنے میں بیچا؟ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو قرآن مجید پروردگار نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایک من جو یشری بیچتا ہے نفسہ اپنا نفس. کسے بیچتا ہے؟ کتنے میں بیچتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ, خدا کی مرضیوں کے بدلے میں, خدا کی رضا کے بدلے میں, خدا کی مشیت کے بدلے میں. دنیا کے سارے تاجر مل کر دن کے اجالے میں وہ تجارت نہ کر سکے جو علی نے رات سو کر نیند میں تجارت کر لی. کیا بیچا علی نے, کیا خریدا ہے؟ یہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایک من جو یشری بیچتا ہے نفسہ اپنا نفس. کس کے بدلے میں؟ ابتغاء مرضات اللہ, خدا کی رضا کے بدلے میں. کیسی تجارت کی علی ابن ابی طالب نے شب ہجرت؟ اپنا نفس خدا کو بیچا, خدا کی رضا خود خرید لی, اپنی جان خدا کو سونپی ہے, بدلے میں خدا کی مشیت خریدی ہے. ایک کیسی تجارت ہے کہ اولین و آخرین مل کر ایسی تجارت نہ کر سکے. تو جب علی نے اپنا نفس بیچ دیا خدا کو, تو بتائیں اب نفس علی کہاں ہے؟ خریدار کے پاس, جس نے خریدا ہے یعنی خدا. تو نفس علی خدا کے پاس ہے, خدا کے پاس. اور رضائے علی کس کے پاس ہے؟ رضائے خدا کس کے پاس ہے؟ جس نے خریدی. کس نے خریدی؟ علی نے خریدی ہے. تو نفس علی خدا کے پاس, رضائے خدا علی کے پاس. یہ جو گفتگو کرتے ہیں آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نام نہاد راشن فکر, جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھنا چاہیے یا سواد سے لکھنا چاہیے, کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی اور پیغمبر کی رحلت کے اتنے دن گزرنے کے بعد, سیدہ زہرا کی شہادت کے 6 مہینے مکمل ہونے کے بعد علی نے فلاں کی بیعت کی تھی. علی کے ساتھ بیعت کی نسبت دینے سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت کو قرآن سے نکال دینا, اس لیے کہ قرآن علی سے متعلق بتا رہے کہ علی کون ہے؟ وہ جس نے شب ہجرت اپنا نفس خدا کو بیچ دیا. تو جب علی نے اپنا نفس خدا کو بیچ دیا تو نفس علی کہاں ہے؟ خدا کے پاس. اب اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو خدا کے پاس چلا جائے, اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے. اور اگر کوئی رضی اللہ بننا چاہتا ہے تو علی کے دروازے پر آ جائے, اس لیے کہ رضائے خدا یہاں ہے. اگر اس کا سر علی کے دروازے پر آ کر جھک گیا تو رضی اللہ بن جائے گا, اور اگر سر نہ جھکا اور وہ بدبخت علی کے مقابلے میں آ گیا, رضی اللہ تو نہیں بنے گا, لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. والعصر, قسم ہے عصر کی, ان الانسان لفی خسر, ہر انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, سوائے وہ کہ جو ایمان لے کے آئے, وعامل الصالحات, اعمال صالحہ. آنے والے دنوں میں اگر آس پڑوس میں قریب میں آنے کی توفیق ہوئی تو میں انہی آیتوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر کوئی خسارے سے بچنا چاہتا ہے تو قرآن مجید نے کہاں کہاں لفظ خسارہ استعمال کیا وہ آیات میں آنے والی مجالس میں بیان کروں گا. یہاں تک کہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 119 میں پروردگار نے بیان فرمایا
اور سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں پروردگار نے بیان فرمایا کہ خسارے میں کون ہے، تو فرمایا کہ من یکفر بالایمان، جس نے ایمان کا انکار کیا، جس نے ایمان کا کفر کیا، فقد حبط عملو، اس کا ہر عمل برباد ہو جائے گا، وکان من وہ تو پھر وہ آخرت میں خاسرین میں سے ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 5واں سورہ، اس کی 5ویں آیت اب خود پڑھ لیجئے گا، میں بس ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ کون ہے خسارے میں؟ من یکفر بالایمان، جس نے ایمان کا انکار کیا۔ تو اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ایمان کون ہے، اور اگر ابھی بھی کسی کے ذہن میں نہ آئے تو جنگ خندق، جنگ احزاب میں چشم تخیل کو لے چلے کہ جب علی چل رہے اور کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ علی اتنے تکبر کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں عمرو ابن عبدود کے مقابلے میں، تو فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں، علی کل ایمان ہے۔ اور پروردگار سورہ مبارکہ مائدہ میں ارشاد فرمایا فمن یکفر بالایمان، جس نے ایمان کا انکار کیا، یعنی جس نے علی کا انکار کیا، یہ خسارے میں ہے۔ اور پھر سورہ مبارکہ نساء میں یہ آیت 119 نمبر آیت میں پروردگار نے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنایا ہے، یہ کھلے ہوئے خسارے میں، کھلے ہوئے نقصان میں چلا گیا، کھلے ہوئے خسارے میں چلا گیا۔ اور جیسے ہی آیت نازل ہوئی، امام اہل سنت امام حسقانی شواہد التنزیل میں لکھا، جیسے ہی آیت نازل ہوئی پیغمبر کے سامنے علی بیٹھے تھے، ایک مرتبہ علی کو دیکھ کر پیغمبر گرامی سامنے فرمایا یا علی من اتخذ الشیطان ولیا من دونک من غیرک فاتخذ الشیطان، تو جس نے آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنایا تو حقیقت میں اس نے شیطان کو اپنا ولی بنایا ہے۔ وہ کھلے ہوئے خسارے میں، چاہے نمازیں پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، حج کر رہے، ایسا نہ کرے، وہ بھی نقصان میں ہے۔ جو نماز نہ پڑھ کے نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، روزہ نہ رکھ کے، عبادت نہ کر کے۔ لیکن قرآن مجید نے کچھ ایسے خاسرین کو بھی بیان کیا ہے جو نمازیں پڑھ رہے، مسلسل روزے رکھ رہے، عبادت کر رہے، حج کر رہے، اور سمجھ رہے کہ مسلسل ان کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان کے نام اعمال میں، اور بڑے مطمئن ہیں کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، جیسے ہی مریں گے، مرنے کے بعد اٹھیں گے تو فرشتے جنت کا ٹکٹ ہمارے ہاتھ میں دے دیں گے کہ چلے جائیے۔ لیکن نہ، سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 103 آیت نمبر 104 ان دو آیتوں میں اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں حسین ابن علی نو کے نیزہ سے سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ بھی کوفہ سے گزر کر جب شام کی سرزمین میں داخل ہوئے تو کیوں اہل شام کے سامنے حسین ابن علی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں؟ کیا ہے سورہ کہف میں؟ عجیب آیات ہے، آیت نمبر 103 آیت نمبر 104 قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، کہ قل اے حبیب کہہ دیجئے هل ننبئکم، کیا ہم آپ کو خبر دیں، ہم آپ کو خبر دیں۔ یہ ختمی مرتبت کی نسبت اگر کہا جا رہا ہے، آپ دیکھیے کتنی صورتیں ہیں، وقت نہیں کہ میں بیان کروں، اشارہ کروں، یہاں تک کہ قرآن حکیم کا 109واں سورہ سورہ کافرون، پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے حبیب ان سے کہیے کہ اے کافرو، میں جس کی عبادت کو میں الگ ہوں، جس خدا کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اعبدو 3 مرتبہ اعبدو کا، ایک مرتبہ عابدن کا ہے پورے سورہ میں 4 مرتبہ، باقی جگہ بھی قرآن مجید نے جب پیغمبر کی بات آتی ہے پیغمبر میں کہتے ہیں، لیکن سورہ مبارکہ کہف کی اس آیت میں ہل ننبئکم، قل اے مصطفیٰ کہہ دیجیے کیا ہم، یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے، یہ قرآن مجید کی آفاقیت ہے، اس لیے کہ یہ صرف پہلے محمد کو بیان نہیں کر رہی ہے، کسی اور محمد نے آ کر پھر اسی آیت کو نو کے نیزہ پہ تلاوت کرنا ہے۔ اس لیے پروردگار میں نہیں کہہ رہا، ہم کہہ رہے، قل اے رسول کہہ دیجیے ہل ننبئکم، کیا ہم تمہیں خبر دیں بالاخسرین اعمالا، وہ جو ایک ہے خاسر، جیسے ایک ہوتا ہے کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، جمیل خوبصورت، اجمل سب سے زیادہ خوبصورت، اسی طرح سے واجب کا مطلب واجب ہے، اوجب جو سب سے زیادہ واجب ہو، اب سمجھ رہے ہیں، خاسر جو خسارے میں ہے، اکثر وہ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہے، خاسر وہ جو سے کچھ کیا نہیں اور وقت برباد کر دیا ہے، اکثر وہ جو سب
सब कुछ करके भी बर्बाद हो गया है। अक्सर कौन है? कुरान फरमा रहा है, हुसैन नो के नेज़ा पे इन आयात की तिलावत कर रहे हैं, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला, खबर दूं, हम खबर दें कि कौन है इस कायनात में जिसने सबसे ज्यादा खसारा किया है? वो कौन है? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनकी जिंदगी दुनियावी जिंदगी में जितनी कोशिशें की, जो करते रहे, पैसे जमा करके हज पे चले गए, गर्मियों के दिन भूख प्यास बर्दाश्त की, रोजा रखा। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जितनी कोशिशें की सब जाया हो गई। वहुम यहसबूना, दर हाली कि वो गिनते रहे, शुमार करते रहे, हिसाब करते रहे, ये अन्नहुम युहसिनूना सुना, नेकियां कर रहे हैं, मुसलसल नेकियां कर रहे हैं, उनके अकाउंट में मुसलसल नेकियों का बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि आयत नाज़िल हुई, एक मरतबा पैगंबर इकराम इस्लाम ने अली की तरफ देखा और देखकर फरमाया, अगर कोई शख्स कायमुल लैल हो, साइमुन नहार हो, दाइमुल खैरात हो, सारा दिन रोजे में गुजारे, सारी जिंदगी में सारी रात खड़े होकर इबादत करे, यहां तक कि कोई अबू कुबैस की तरफ इशारा किया कि कोई अबू कुबैस की मिकदार के बराबर सोना चांदी राह खुदा में दे दे। और फिर पैगंबर ने फरमाया, फौका कुल्लि बिर्रिन बिर्रुन, हर नेकी के ऊपर नेकी है, लेकिन शहादत से बड़ी कोई नेकी नहीं। शहादत सबसे बड़ी नेकी है। और ये जो कायमुल लैल है, साइमुल नहार है, दाइमुल खैरात है, इतनी इबादत करने वाला, और अंजाम ये हो कि सफा और मरवा के दरमियान ये सही करते हुए हज के दौरान बेगुनाह मारा जाए। फरमाया, अली अगर ये आपकी मोहब्बत नहीं रखता है, अगर ये आपसे विलायत नहीं रखता है, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, ये जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाए। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बस मेरे अजीजों, ये बच्चे, ये जवान, हमारे पास कीमती तरीन मता, कीमती तरीन सरमाया जो हमारे पास हमारे हाथों में है, ये कीमती तरीन मता, ये हमारी जिंदगी है, ये लम्हात है। अब कब्र में कहा जाता है कि जब इंसान मरेगा, मैं भी बचपन में मौलवी साहिबान से जो हमें पढ़ाते थे कुरान वगैरह, यही जब नमाज की तलकीन करते थे कि कब्र में सबसे पहले नमाज से मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। जब मैंने खुद अहादीस का मुताला करना शुरू किया, ना, कब्र में सबसे पहले नमाज से मुतल्लिक सवाल नहीं किया जाएगा। नमाज का बात तब आएगी जब इबादत की नौबत आएगी। कब्र में सबसे पहले इंसान से उसकी जिंदगी से मुतल्लिक पूछा जाएगा, बता तूने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। एक एक लम्हे से मुतल्लिक पूछा जाएगा। ये एक एक लम्हा कीमती तरीन मता है। मुसलसल इंसान ऐसा नहीं कि दफअतन मरता है, अचानक मरता है। मस्जिद की मीनारे से आवाज बुलंद हुई है, इमाम बारगाह के लाउड स्पीकर से, या व्हाट्सएप की घंटी बजी हो, किसी ने कहा कि फला मर गया। आपने कहा क्या हुआ? अचानक मर गया, अभी तो 30 साल उम्र थी, 40 साल उम्र थी। ये अचानक नहीं मरा है, इंसान मुसलसल मर रहा है। इसे मरते मरते 40 साल लग गए। इसलिए इस कीमती तरीन मता की, इस उम्र की, इस जिंदगी की सबसे हिफाजत करनी है। इस मताए हयात वक्त ऐसी चीज नहीं है जिसे इंसान गलियों में, चौकों में, चौराहों में घूम फिर कर, इसी तरह से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर और दोस्तों के दरमियान खुद कुरान ने बयान किया, इसके अलावा मासूमीन ने बयान किया। कब्र में इंसान चिल्लाएगा, या लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, काश मैंने फला को अपना दोस्त न बनाया होता। ये इंसान की जिंदगी कैसे गुजारनी है। अगर कोई जानना चाहता है कि इंसान जिंदगी से कैसे वक्त की कदर करता है और एक एक पल को एक खसारे से बचने के लिए कैसे इस्तेमाल करता है, तो फिर आज के इमाम ज़माना के सिपाही अली खामेनाई की तरफ देखे। बस मैं आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं कि अपनी जिंदगी का, जिस इंसान ने इस असर में अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे का सबसे कीमती तरीन इस्तेमाल किया, और यहां तक कि जिस शख्सियत ने अपने खून की सबसे ज्यादा भारी कीमत वसूल की है, आइम्मा के बाद, करबला के बाद रूए जमीन पर अपने खून की सबसे भारी कीमत वसूल करने वाले अली खामेनाई। खुद एक किताब है जिसका नाम है सुलुल हसन, जिसे शेख राजी आले यासीन ने लिखा है। और सैयद अली खामेनाई कहते हैं कि मेरी हसरत थी कि मैं इमाम हसन मुस्तफा की सुलू के मौजू पर एक किताब लिखूं, और मैं जब लिखते लिखते 100 से ज्यादा सफ़ात लिख चुका तो मेरी निगाह शेख राजी आले यासीन की किताब सुलुल हसन पर पड़ी। मैंने इसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा, और इसे पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इतनी जामे किताब है, इतनी भरपूर किताब है, इतनी मुकम्मल किताब है कि अब इस मौजू पर दूसरी किताब लिखने की जरूरत नहीं।
اور اگر میں نے لکھی تب بھی میں اس سے بہتر کتاب نہیں لکھ پاؤں گا، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ بجائے خود کتاب لکھنے کے میں اس کتاب کا عربی سے فارسی ترجمہ کروں۔ اور سید علی خامنہئی نے اپنی جوانی کے زمانے میں اس کتاب صلح الحسن کا، جسے شیخ رازی آل یاسین نے لکھا ہے، اسے عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا اور پھر اس پر مقدمہ لکھا ہے، اور مقدمے میں جو بہت قیمتی جملہ لکھا، کہا اسلام شہادت برائے شہادت کو نہیں مانتا کہ میں نے شہید ہونا ہے شہید ہونے کے لیے۔ یہ جوانی میں کہا تھا، اور بڑھاپے میں جب ایک بچہ آ کے کہتا ہے کہ آقا راہبر دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے، تو کیا کہا کہ پہلے دعا کرو، پہلے 60 70 80 سال زندگی گزارو، علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، اپنی زندگی کو خسارے سے بچاؤ، اور پھر اتنا کچھ کر کے دنیا سے جاتے ہو پھر شہادت کی خواہش کرو۔ اسلام شہادت برائے توجہ، شہادت برائے شہادت کو نہیں مانتا۔ اسلام اس وقت شہادت کو اہمیت دیتا ہے جب کسی اعلیٰ و عرفہ، کسی بڑے مقصد کا حصول منحصر ہو شہادت میں، کہ شہید ہوئے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، تب اسلام کہتے کہ اب شہید ہو جاؤ۔ ورنہ اگر وہ مقصد، اس مقصد کا حصول زندہ رہنے میں منحصر ہے، تو اسلام اپنے فالورز کو، اپنے پیروکاروں کو حکم دیتا ہے کہ زندہ رہ کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس مقصد کے حصول میں صرف کرو۔ شیخ علی خامنہئی جس نے شہادت کے بعد پوری دنیا میں جو ہلچل مچی آپ کی شہادت کے بعد، یہ ایک مرتبہ آج کے یزید، آج کے شمر، آج کے حرملہ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، خود ہاتھ جوڑ کر بار بار رحم کی اپیل کرتے ہیں، مذاکرات کی بات کرتے ہیں، خود اس طرح سے یہ جب ہم آ رہے تھے ایک مرتبہ تبلیغ کے لیے، جو ایران، ہندوستان، پاکستان کے طلباء، باقی دوسرے 84 ملکوں کے جو افراد جب تبلیغ کے لیے پاکستان اور اپنے ملکوں میں جا رہے تھے، تب سید علی خامنہئی نے ایک گفتگو فرمائی تھی مبلغین سے نصیحت کرتے ہوئے، کہا کہ واقع خیبر بھی بیان کرو گے جب تم جاؤ گے اپنے اپنے ملکوں میں، تاریخ بیان کرو گے، تفسیر بیان کرو گے، سیرت بیان کرو گے، اور جب تاریخ بیان کرو اور جب کبھی اپنے جا کر اپنے مومنین کو، اپنے لوگوں کو خیبر کا واقعہ سناؤ، تو اب اس طرح سے ان کے سامنے خیبر کا واقعہ پڑھنا، علی کے پیروکاروں کے سامنے، تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے کہ اس دور کی یہودیت کا قلعہ خیبر کیسے اکھاڑنا ہے۔ اور یہ علی کا بیٹا جس نے اس عصر کی یہودیت کا قلعہ خیبر اکھاڑا اور دنیا کو بتایا ہے۔ اور پھر شہادت کیسی شہادت، کون وہ خسارے میں ہے جو اپنے زمانے کے امام سے دور ہے۔ اور آخری لفظ ادا کر رہا ہوں، یہاں تک کہ جب آقا خامنہئی قم میں آئے تھے تو لاکھوں لوگوں نے فقید المثال استقبال کیا تھا، اور ان لاکھوں لوگوں میں ایک عظیم شخصیت، اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ اور عارف آیت اللہ تقی بہجت اپنے عصا کے سہارے اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ بھی استقبال کے لیے آئے۔ تو ایک عالم نے پوچھا کہ جہاں لاکھوں لوگ ہیں، آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس ہجوم میں آپ گر سکتے ہیں، نقصان پہنچ سکتا ہے، صدمہ دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو رہبر خود ملنے کے لیے جب گھر آئیں گے بعد میں، تو آپ استقبال کے لیے کیوں آئے؟ تو کیا جواب دیا ہے؟ کہا اگر اہل قوم کو پتہ چل جائے کہ آج جو شخص یہاں پر قوم کی سرزمین پر اس نے قدم رکھا ہے، اس کا اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، تو آج قوم کا کوئی ایک فرد بھی اپنے گھر کے اندر موجود نہ رہتا۔ یہ زندگی ہے جب انسان خسارے سے بچاتا ہے، یہ پروردگار انسان کو خسارے سے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں خود عمر ابن سعد جسے رے کی حکومت کا لالچ دے کر حسین کے مقابلے میں لایا گیا تھا، چونکہ اپنے باپ سعد ابن ابی وقاص کے ہمراہ ایران میں کچھ عرصہ رہا، تو وہاں کی زمینیں، باغات، جائیداد کو دیکھ کر بہت متاثر تھا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کاش مجھے یہاں حکومت مل جائے، اور یزید نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اور یزید کو خود حاکم شام نے بتایا تھا کہ اسے حکومت دینی نہیں ہے، صرف لالچ دے کر حسین کے مقابلے میں کہ پہلے فوج جمع کرو، وہاں ایران میں کچھ مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہوگا، اور تاکہ فوج یہاں سے لے کے جاؤ، کوفہ سے لے کے جاؤ گے، اور ان مسائل کو سب جب تم نمٹو گے، بغاوت کو کچلو گے، پھر اس کے بعد تم رے پہ حکومت کرنا، تہران پہ حکومت کرنا، ایران پہ حکومت کرنا۔ اور جب فوج تیار کر لی عمر ابن سعد نے، تو جیسے پہلے سے بتایا گیا تھا وہی کام کیا گیا۔ کہا کہ ابھی ایران بعد میں جانا، تہران بعد میں جانا، رے بعد میں جانا، ابھی یہاں حسین ابن علی نے خروج کیا ہے، پہلے حسین سے نمٹ لو پھر وہاں پہ جانا۔ یہ بہت بڑی سازش تھی جس کے مقابلے میں اس کو اب وہ تحریر دے دی گئی، وہ تصویب کر دیا گیا، وہ اس کو دے دیا گیا کہ اگر تم پہلے مرحلے میں حسین ابن علی کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو پھر تمہیں وہاں کی حکومت دے دی جائے گی۔ اب تحریر اس کے پاس ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، یہاں تک کہ شب عاشور 9 محرم کو امام حسین نے عمر ابن سعد کو بلایا، اس سے ملاقات کی کہ تو صحابی کا بیٹا ہے، کیوں میرے خون میں اپنے ہاتھ رنگنا چاہتا ہے؟ وہ بہانے بنانے لگا، فرمایا اگر مال چاہیے میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، کم سے کم تو میرے قتل کی سازش میں شریک نہ ہو جائے، اس شام میرے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگنے میں تو شامل نہ ہو جائے۔ کہنے لگا کیا کروں، یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ امام نے فرمایا یاد رکھنا تمہیں ایران کی گندم نصیب نہیں ہوگی، تمہیں وہاں کی گندم نصیب نہیں ہوگی جہاں
کہاں تو جانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ یہ ہنستے ہوئے اٹھا امام حسین پر طنز کرتے ہوئے، حسین اگر مجھے وہاں کی گندم نہ ملی میں جو کھا کے گزارا کر دوں گا. لیکن جو حسین نے شب عاشور فرمایا تھا، یہاں تک کہ کربلا کے بعد یہی عمر ابن سعد اپنے ہاتھ میں رے کا پروانہ اٹھا کر ایران کی حکومت کی وہ تحریر اٹھا کر گلی گلی پھرتا رہتا تھا. ظاہر ہے کہ حکومت نہیں ملی تھی اور نہ ملنی تھی، ایک دھوکہ تھا. اس کو امام حسین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے گلیوں میں چلتا تھا، پاگل ہو چکا تھا، نیم پاگل ہو چکا تھا. اور جب کسی نے روک کر پوچھا کہ وہ رے کی حکومت کیا ہوئی ہے، وہ ایران کی حکومت کیا ہوئی ہے، تو اس نے قرآن مجید کی سورہ عصر کی تلاوت کی کہ خدا نے سچ کہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. اتنا خسارے میں وقت یزید نے کتنی حکومت کی، 3 سال 8 مہینے 14 دن. آج یزید کہاں ہے؟ آئیں شکریہ ادا کریں. ذاکر صاحب تفصیل سے مسائل کو بیان کریں گے، میں بس ایک روایت پڑھوں. آئیں انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے حسین ابن علی نے کیا کیا ہے. ورنہ حسین ابن علی خود کو بھی بچا سکتے تھے، بچوں کو بھی بچا سکتے تھے، مخدرات عصمت و طہارت کو بھی بچا سکتے تھے، اپنے اصحاب کو بھی بچا سکتے تھے. جب عبداللہ ابن عمر نے مشورہ دیا کہ آپ قبیلہ بنو ثقیف کے پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں تو آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر نے مشورہ دیا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں، آپ یزید کی شر سے بچ جائیں گے. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے عیال اور اصحاب کے ساتھ یمن چلے جائیں، وہاں آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ محفوظ رہیں گے. امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے، بچوں کو بچا سکتے تھے، عیال کو بچا سکتے تھے. پھر کیوں آئے کربلا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو خسارے سے بچانے کے لیے؟ اور اگر قیامت تک انسانوں کی سعادت کا نظام کربلا کے بغیر بچ سکتا تو امام حسین کبھی کربلا نہ جاتے. اور کربلا کبھی بھی اگر خود کربلا ادھوری رہ جاتی اگر حسین ابن علی اپنے 2 بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتے. ایک بیٹا جس کا نام علی اصغر ہے اور دوسری بیٹی جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر حسین اپنے بیٹے علی اصغر اور اپنی بیٹی جناب سکینہ کو کربلا نہ لے کے جاتے تو کربلا کبھی بھی حجاز کی تاریخ سے باہر نہ آ سکتی. یہ 2 مظلوموں نے امام حسین کی شہادت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، کربلا والوں کی مظلومیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے اور اسے حجاز سے نکال کر قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچایا. ایک علی اصغر، دوسرے سکینہ. کون سکینہ؟ معرفت کا قرآن. لیکن کتنے مصائب آئے حسین ابن علی کی اس بیٹی پر کوئی بیان نہیں کر سکتا. یا مقتل نگاروں میں گفتگو ہوئی ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے، تو کہا گیا جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنے زیادہ مصائب برداشت کیے، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت پچھلے سارے شہیدوں سے زیادہ ہے. یہ لکھنے کے بعد مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. اور پھر یہ جملہ لکھا مقتل نگاروں نے کہ سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف، حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت ایک طرف. وہ بی بی جو مصائب کا قرآن ہے، ہر لمحہ جس کی زندگی کا. آج 11 محرم ہے، 11 محرم ہے. آج وہ مرحلہ آیا جب یہ 11 جرنیل شبس ابن ربعی، عمرو بن حجاج زبیدی، حسین ابن نمیر، یہ سارے عمر ابن سعد کی سرپرستی میں آگے بڑھے. ایک مرتبہ تلواریں لیے ہوئے آگے چلتے ہوئے آئے اور بیویوں کے پاس روک کے کہنے لگے کہ ہم آپ کو سوار کرانے کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی قریب نہ آئے، ہم مخدرات عصمت و طہارت ہے، ہم رسول کی بیٹیاں، آپ میں سے کوئی سوار نہیں کرائے گا، ہم خود سوار ہوں گی. یہ وہ مرحلہ تھا کہ ثانیہ زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، حتیٰ خود سید سجاد کو سوار کیا. اور سب کو سوار کرانے کے بعد سب سے آخر میں اس بچے کو سوار کیا جس کی خصوصی طور پر امام حسین نے وصیت فرمائی تھی. جناب سکینہ کو سوار کیا اور جناب سکینہ کو سوار کرنے کے بعد اب ثانیہ زہرا خود آگے بڑھی کہ وہ جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائیں. لیکن جیسے خود سوار ہونا چاہا عمر ابن سعد جو کافی دیر غصے سے کھول رہا تھا، ایک مرتبہ غصے سے کانپتے ہوئے آگے بڑھا. شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا، کہنے لگا علی کی بیٹی کوئی اور اس بچی کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا.
یہ بچی اکیلے سفر کرے گی۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا نے فرمایا یہ بچی اکیلے کیسے سفر کرے گی؟ آج تک جس بچی نے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا ہے اور وہ بھی بے پالان شتر کی پوست پر، یہ بچی کیسے اکیلے سفر کر سکتی ہے؟ یہ بچی گر جائے گی۔ یہ سن کر شمر نے کہا نہ علی کی بیٹی، میں ایسا انتظام کر دیتا ہوں، آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ اب اگر برداشت کر سکے تو سنیں، ایک مرتبہ شمر نے قریب میں پڑی ہوئی رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا اور پھر نیچے سے گزار کر دوسرا سرا دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا اور اب اونٹ چل پڑے۔ سفر شروع ہو گیا، منزلیں طے ہونے لگی، دیہات گزر رہے ہیں، شہر گزر رہے ہیں، آبادیاں گزر رہی ہیں، میدان گزر رہے ہیں، صحرا گزر رہے ہیں، لیکن وہ رسی اونٹ کی جلد کے ساتھ مسلسل رگڑ کھاتی رہی اور کسی مرحلے پر پہنچ کر وہ رسی اتنی کمزور ہوئی کہ کھل گئی۔ یہ کون سا مرحلہ تھا؟ جب یہ کاروان ایک جنگل سے گزر رہا تھا، جب یہ کاروان جنگل سے گزر رہا تھا، اور یہ کون سا پہر تھا؟ یہ رات کا پچھلا پہر تھا، یہ ہنگامے نماز عصر کے وقت تھا، یہ سحر کا وقت تھا، یعنی نماز فجر سے کچھ پہلے کے لمحات۔ ایک مرتبہ رسی کھلی اور حسین کی بیٹی اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری، لیکن چونکہ جنگل تھا، سناٹا تھا، تاریکی تھی، کسی کو پتہ نہ چلا حسین کی بچی گر چکی ہے۔ چند قدم اس قافلے نے طے کیے، اس کے باوجود کہ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ اچانک قافلہ رک گیا۔ جیسے ہی قافلہ رکا، شمر ابن ذوالجوشن غصے سے اپنے سپاہیوں کے پاس پہنچا، میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ ٹھہرنا، کیوں روکے ہو؟ سپاہیوں نے کہا کیا کرے، وہ نیزہ جس پر سر حسین ابن علی سوار ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور ہم سے اٹھ نہیں رہا۔ ایک مرتبہ شمر یہ نہیں کہا ایک سے نہیں اٹھ رہا، دو اٹھاؤ، تین اٹھاؤ، چار اٹھاؤ، جان ہے، قاتل ہے، دشمن ہے، لیکن جانتا ہے کہ سر حسین کیسے آگے بڑھے گا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تازیانہ لیا اور چلتا ہوا امام سجاد کے پاس آیا اور بغیر کچھ کہے امام سجاد کی پشت پر اس نے تازیانوں کی بارش کر دی۔ اتنے تازیانے مارے کہ امام سجاد کا خون جاری ہوا اور پھر کہنے لگا سید سجاد اپنے بابا حسین سے کہیے یہاں سے آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، ورنہ میں تب تک مارتا رہوں گا۔ جیسے ہی شمری کی جملے گئے، امام سجاد نے سر اٹھایا، اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور یہ کہا بابا یہاں رکنے کی وجہ بتا دیجئے، اپنے بیٹے سید سجاد کو یہاں رکنے کا سبب بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ لمحہ حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا ارے سجاد میری سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی اور جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس عزیزو جیسی آواز ثانی زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ بی بی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا، پیچھے آئی، آواز بلند کی اے نا بنتی السکینہ، اے نا بنتی السکینہ، ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی، بی بی ڈھونڈنا شروع کیا، پہنچی ایک جھاڑی کے عقب میں ایک معظمہ بیٹھی ہے جس کے چہرے پر نقاب ہے اور جناب سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی ہے۔ حیرت سے پوچھا ارے خاتون جب ساری دنیا ہماری دشمن بنی ہوئی ہے تو آپ اس بچی سے اتنی محبت کیوں کر رہی ہیں؟ اور یہ بچی تو کربلا سے لے کے اب تک سارے سفر میں نہیں سوئی ہے، آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا ارے زینب پہچانو، اگر میں اس سے نوازش نہیں کروں گی اور کون کرے گا؟ اگر میری گود میں نہیں سوئے گی پھر کس کی گود میں سوئے گی؟ ارے یہ وہی گود ہے جہاں اس بچی کا بابا حسین سویا کرتا